Ideal circumstances will never come in your letterbox. You will have to engineer them to worship Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allah ki madad se. Somebody is in the hospital right now who is begging God for the time you have, for the health you have, for the opportunities you have, for the life you have. Go and grab it. Don't wait. Agar Rab apne kisi bande pe dunya mein muskura de to uska phir hisab nahi leta. Allahu akbar. Allahumma ij'alna minhum. Allah hum logon se banaye. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, जिस रब ने हमें तौफीक दी कि हम दीन की बात कह सकें और सुन सकें. And alhamdulillah for this tawfiq to be upon deen and Islam. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو ہمیشہ سیکھتے رہیں اور سکھاتے رہیں اور خود بھی عمل کرتے رہیں اور پھیلاتے رہیں اس نالج کو. کچھ ٹائم بعد میں یہ سیریز شروع کر رہا ہوں. اٹ واز اے گیپ، میرا عمرے کا ٹرپ تھا، کچھ اور بھی معاملات تھے، اور اس ٹائم میں سبحان اللہ بہت سارے لوگ جو قریبی تھے، جو چلتے پھرتے ہوئے نظر آتے تھے، جن کی مسجد میں ملاقات ہوتی تھی، جن کے واٹس ایپ پہ ابھی تک میسیجز پڑھ رہے ہیں میرے پاس، وہ اس دنیا میں نہیں رہے. بلکہ انفیکٹ ابھی آج ہم نے عصر کی نماز کے بعد ایک جنازہ پڑھا ہے. سو واچ دس بیفور ونٹر اینڈز. دنیا میں جو ہو رہا ہے، ایک مسلمان کی جو نظر ہے دنیا پہ، اس کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ دنیا کی جو جیو پولیٹکس ہے اور جو سینیریوز ہیں بہت جلدی شفٹ لے رہے ہیں، بہت جلدی چینج ہو رہے ہیں. غزہ کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، سوڈان میں مسلمس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یمن کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں، سیریا میں جو ایک اچھی چینجز آ رہی ہیں الحمدللہ، ویگر مسلمس کے ساتھ جو حالات ہیں اللہ المستعان، اسلاموفوبیا بہت بڑھتا جا رہا ہے ویسٹ میں، اینڈ دا فائر ان لاس اینجلس، بہت کچھ ہو رہا ہے. ہر جگہ پہ ایک انریسٹ پھیل رہا ہے. ابھی تو آپ مڈل ایسٹ کے حالات دیکھیں گے ان دا فیوچر. ٹرمپ کے بیان کے بعد اس نے کہا ہے آل ہیل ول بریک لوز ان دا مڈل ایسٹ. تو آگ لگی ہوئی ہے ہر جگہ پہ. میجر سائنز لگتا ہے کہ بہت قریب آنے والے ہیں. وی ڈونٹ نو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ٹمورو. سو جو وقت ابھی میرے پاس ہے اور جو پیس ابھی میرے پاس اور آپ کے پاس ہے، ٹیک ایڈوانٹیج آف دیٹ. کل کو نہیں پتا کہ بامز گرے ہوں یا آگ لگی ہو یا اتنی انسٹیبل سچویشن ہو کہ ہم اپنے ایمان پہ اور اپنے دین پہ کام نہ کر سکیں، اپنے تقویٰ پہ کام نہ کر سکیں. سو ٹیک بینیفٹ آف دس ٹائم آف عافیت. اپنے تقویٰ پہ کام کریں، ایمان، یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کام کریں، اپنے علم پہ کام کریں، اپنے عمل پہ کام کریں، ایکٹیویزم پہ کام کریں، علم، عمل اینڈ دعوہ. سو بیکم چینج ایجنٹس فار یور سیلف اینڈ فار دا امہ ان دس ٹائمز آف عافیہ. اور امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، انسان یا ایک بندہ جو نیکی کرتا ہے وہ خود سے کرتا ہے یا کیا اللہ کی طرف سے توفیق اور ہدایت ہوتی ہے؟ نو ڈاؤٹ توفیق اور ہدایت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. سو اف یو آر ناٹ ڈوئنگ واٹس ان یور کنٹرول، اللہ ول ناٹ گیو یو دا توفیق اینڈ دا اپرچونیٹی ٹو ڈو واٹس ناٹ ان یور کنٹرول. آپ سے سوال ہوگا اس چیز کے بارے میں جو آپ کر سکتے ہیں ابھی. اگر آپ وہ نہیں کر رہے اور آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ فلاں کام ہے جو ہم نہیں کر رہے، تو آپ کو اس کی توفیق بھی نہیں ملے گی. Do what is in your control and Allah will give you the tawfiq to do what is in His control and not in your control right now. جو آپ کے بس میں ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، اس کی صحت پہ اور سند پہ کچھ کلام ہے محدثین کا، لیکن اس کا مطلب بالکل صحیح ہے قرآن و حدیث کے مطابق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا be hasty, hasten to do good deeds. جلدی کرو before you are overtaken by one of the 7 afflictions. 7 چیزیں تمہیں آ کے جب پکڑ لینا، اس سے پہلے اعمال کر لینا، اپنے ٹائم کا اور عافیت کا، پیس کا، سیڈنٹی کا فائدہ اٹھا لو. اور آپ نے وارننگ دیا اور کہا کہ ما تنتظرون الی الفقر منسیا، کیا تم ایسی غربت کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں ان مائنڈفل آف ڈیووشن کر دے، یعنی تم بالکل ہی بے پرواہ کر دے باقی چیزوں سے اور تم صرف روٹی کپڑا مکان کے پیچھے پڑ جاؤ. غربت کا کیا انتظار کر رہے ہو؟ کیونکہ آج پیسے ہیں اور کل نہیں ہیں، کچھ پتہ نہیں انسان کا. او غنى مطغیا، یا ایسی پراسپیرٹی کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں کرپٹ کر دے، یا تم ایسی ڈیزیز کا انتظار کرو جو تمہیں ڈسیبل کر دے، اور سچ سینیلٹی وچ ول میک یو مینٹلی انسٹیبل، یا دجال کا انتظار کر رہے ہو جو سب سے بدترین فتنہ ہے، یا تم قیامت کے دن کا انتظار کر رہے ہو جو سب سے بیٹر ہے اور گریویس ہے. کس چیز کا ہم انتظار کریں اور ہم کیوں اتنے یعنی چل موڈ میں اور کمفرٹ زون میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ابھی تک سال کے سال گزرتے جا رہے ہیں، لوگ اس دنیا سے جاتے جا رہے ہیں، دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، بٹ میں اور آپ ہم ابھی تک اسی اسٹیٹ اور سچویشن میں اپنے آپ کو بہتر نہیں کر رہے اور اس ٹائم کا فائدہ نہیں اٹھا رہے. کہیں ہم ان لوگوں میں تو نہیں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ.
دو نعمتیں لوگ اکثر لوگ یعنی میجورٹی 90% آف دا پیپل ویسٹ اٹ. صحت اور فارغ وقت. تو آپ نے کہا تھا کیا کرو 5 چیزوں کا فائدہ اٹھا لو. اپنی یوتھ کا فائدہ اٹھا لو, اس سے پہلے تم بوڑھے ہو جاؤ. اپنی ہیلتھ کا فائدہ اٹھا لو, اس سے پہلے تم بیمار ہو جاؤ. اپنے ٹائم کا فائدہ اٹھا لو, اس سے پہلے تم بزی اتنے ہو جاؤ کہ تمہیں ٹائم نہ ملے. اپنی رچنس کا, غنا کا فائدہ اٹھا لو, اس سے پہلے تم پہ مشکل حالات آ جائیں. اور اپنی لائف کا فائدہ اٹھا لو, اس سے پہلے تم مر جاؤ. اور ہم آج ہی دیکھ رہے تھے کچھ اسٹیٹس. تو دیکھیں, اگر ایک یوتھ, میں اور آپ, ہم صرف اگر 2.5 آورز پر ڈے اپنے فون پہ گزارتے ہیں, صرف 2.5 آورز پر ڈے, تو پورے سال میں ہم 1 مہینہ فون پہ گزار رہے ہیں. 1 month we are spending on screen. اسٹیٹس آپ کھول کے دیکھ لیں. اینڈ اف یو آر اسپینڈنگ 5 hours پر ڈے آن واٹس ایپ, انسٹاگرام, یوٹیوب, ٹک ٹاک, اسنیپ چیٹ, تو پورے سال میں ہم 2 مہینے اسکرین پہ گزار رہے ہیں. ہمارے پاس صرف سال میں 10 مہینے بچ جائیں کچھ کرنے کو. لا الہ الا اللہ. اور کیا ہم واقعی میں 2.5 آورس صرف گزارتے ہیں اسکرین پہ؟ آج ہی ہم چیٹس دیکھ رہے تھے, ایوریج گلوبل اسکرین ٹائم از 6.4 hours. ایوریج گلوبل. امریکہ میں اٹس 7.3 hours, 7 hours 3 minutes. ساؤتھ افریقہ میں اٹس ایون مور دین دیٹ, اٹس 9 hours. اپنے فون کو آج کھول لیں اور دیکھیں میرا ایوریج اسکرین ٹائم کتنا ہے, اینڈ یو ول سی 5 hours, 6 hours, 7 hours. تو ہم کتنے ہی مہینے اسکرین پہ گزار رہے ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے, بیکاز چنکس میں گزر رہا ہے. اور یہ تبھی پتہ چلے گا کہ جب موت آ جائے گی سامنے, یا جب بڑھاپا اور سفید بال سامنے آ جائیں گے. انما انت ایام فاذا ذهب يوم ذهب بعدك. حسن بصری کہتے تھے, یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, تو کچھ دن ہے, جب ایک دن چلا گیا, a part of you is gone. So when you are in afiyat, worship Allah as much as you can. Plan and set a vision as much as possible. Ideal circumstances will never come in your letterbox. You will have to engineer them to worship Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allah ki madad se. You will have to do it. Ihris ala ma yanfa'uk. Seek what is beneficial for you. Wasta'in billah, اور اللہ کی مدد حاصل کریں. ولا تعجز and don't give up. اور جب کچھ ہو جائے جو آپ کے پلان کے مطابق نہیں تھا, کہیں قدر اللہ ما شاء فعل, and don't say if and but. So somebody is in the hospital right now who is begging God for the time you have, for the health you have, for the opportunities you have, for the life you have. Go and grab it. Don't wait. تو ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا, میں چاہتا ہوں کہ ہم ریئلائز کریں کہ جس سیزن میں ابھی ہم گزر رہے ہیں, اٹس ونٹرز, ہاؤ اسپیشل از اٹ, اور اسلام نے اسے کیوں امپورٹنس دی ہے. تو ہمیں کچھ آثار اور ٹریڈیشنز ملتے ہیں جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وائی ونٹرز آر اسپیشل. ایک حدیث آتی ہے مسند امام احمد میں رحمہ اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء. ون آف دا بگیسٹ غنیمہ اور دا کولڈسٹ, یعنی جو بڑی ایزیلی اسپوائلز آف وار, مال غنیمت جو انسان لے سکتا ہے, اکٹھا کر سکتا ہے, ون آف دا بگیسٹ یعنی غنیمہ از فاسٹنگ ان دا ڈیز آف ونٹر. لا الہ الا اللہ. بینیفٹس آف ونٹرز. کچھ محدثین نے اس حدیث کو ویک کہا ہے, بٹ شیخ البانی نے اور کچھ اور محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. نیورتھلیس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیم ورڈنگز آتھینٹک ثابت ہیں. آپ نے کہا کہ یو نو واٹ از دا ایزیسٹ اینڈ دا بگیسٹ غنیمہ وی کین گیٹ. لوگوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا سردیوں کے روزے رکھنا. اور سیم الفاظ عمر بن خطاب نے بھی فرمائے. ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ یہ جو ونٹرز ہیں نا, یہ ایک مومن کے لیے, ایک مسلمان کے لیے اسپرنگ ہوتا ہے, اعمال کے لیے اسپرنگ ہوتا ہے, بہار ہوتا ہے. کیوں؟ بیکاز دا نائٹس آر لانگر اینڈ اٹس ایزی ٹو پریٹ تہجد, بیکاز اف یو سلیپ یو ول ایزیلی گیٹ 8 hours اور 7 hours اینڈ یو کین ویک اپ بیفور فجر. آپ عشاء کے بعد سو جائیں, یو ول گیٹ 8 hours اینڈ دا ڈیز آر شارٹر, یو کین فاسٹ ایزیلی. سو یہ اسپرنگ ہے. جیسے ڈفرینٹ اینیملس کے لیے اسپرنگ کا موسم ہوتا ہے نا, وہ ہائبرنیشن کے بعد آتے ہیں, ناؤ دے فلرش اینڈ دے ایٹ اینڈ دے یو نو. یہ مسلمان کے لیے اسپرنگ ہے جس میں اس کو پھیلنے اور پھولنے اور انویسٹمنٹس کرنے کا موقع ملتا ہے. حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سردیاں تو مومن کا سیزن ہے, لمبی راتیں ہیں, اٹس ایزی ٹو پے تہجد اینڈ دا ڈیز آر شارٹ, اٹس ایزی ٹو فاسٹ. اور میں آج ہی کچھ اسٹیٹس دیکھ رہا تھا گوگل پہ. سو آئی سیڈ کہ جو فجر کس ٹائم داخل ہوتی ہے جولائی کے مہینے میں, جو ٹائم گوگل مینشن کر رہا تھا, جو پاکستان اسلام آباد کی بات ہے اور آپ کے ایریا میں ویری کر سکتا ہے, اٹ واز 2:48 AM. 2:48 AM. سبحان اللہ. کیا اور ہم اٹھتے ہیں فجر پہ,
3 بجے 3:15 بجے جماعت ہو رہی ہوتی ہے 3:30 بجے. Why can't we wake up nowadays at 3:30 and pray tahajjud اور سحری کر کے ہم فجر پڑھ کے جس نے دوبارہ آرام کرنا وہ کر لے بے شک. اور عشاء آج کل we get free by 7:15 max 7:30 max. عشاء اس ٹائم داخل ہی 8:35 پہ ہوتی ہے. We can easily sleep at 8:30. اور جولائی میں جو فاسٹنگ کا جو ٹائم ہے اٹس 16.5 hours لانگ, اور آج کل اٹس ایون لیس دین 12 hours. سبحان اللہ. Why don't we take benefit of this time? ایک المؤمن قیس فتن, ایک مومن بڑا سمارٹ ہوتا ہے اور وہ ان سیزنس کے بینیفٹ لیتا ہے. اور سبحان الخالق, اللہ کا کرم ہے, اللہ نے یہ آیات گنوائی ہیں کہ موسم کے بدلنے میں یہ آیات ہیں, دن اور رات کے شفٹ ہونے میں یہ نشانی ہے. کس کے لیے؟ بلیورز کے لیے, مسلمانوں کے لیے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, یہ اس میں آیات ہیں اولو الالباب کے لیے. سو تہجد اینڈ فاسٹنگ آر دا اسپیشل فیچرز آف ونٹر. اور یاد رکھیں تہجد از انوائٹ اونلی. جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق دیتا ہے وہی تہجد پڑھ سکتا ہے, ورنہ میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو ساری رات جاتے رہتے ہیں, یا وہ ان کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ لیزی لیتھارجک فیل نہیں کر رہے, اینڈ دے ویک اپ بٹ دے ڈونٹ ہیو the energy to pray tahajjud. Why? Because sins have chained them, sins have shackled them. انہیں گناہوں نے روک کے رکھا اور یہ توفیق چھینی بھی ان سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل, پکڑ لو اس کو, اس تہجد کو, قیام اللیل کو. فإنه دأب الصالحین من قبلکم, یہ پرانے لوگوں کا طریقہ تھا, یہ ان کی لیگسی ہے جو تم اڈاپٹ کر سکتے ہو. وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اور رب کے قریب ہونے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے. وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ, اور گناہوں کی ایکسپیشن اور معافی کا سبب ہے. تم پریشان ہوتے ہو اپنے گناہوں سے, علیکم بقیام اللیل. وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ, اور گناہوں سے روکنے کے لیے, اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے. إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا, رات کا اٹھنا نفس کو چلنے کے لیے بہت کافی ہوتا ہے, نفس کو گرائنڈ کرنے کے لیے. You want to control your nafs, you want to control your screen addiction and your porn addiction and your drug addiction and your lusts and temptation towards opposite gender. علیکم بقیام اللیل, you have قیام اللیل. سبحان اللہ. ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں فجر سے پہلے, ہم سب چاہتے ہیں نا مدینہ کی ریاست بنے اور مدینہ کرتے ہیں اور نعتیں پڑھتے ہیں, بٹ مدینہ تھا کیسا؟ کہتے ہیں مدینہ میں نا فجر سے پہلے ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی. اور کہتے ہیں میں کوئی گھر نہیں جانتا جو کہ رات کے اس حصے سے کچھ نہ لیتا ہو. ایوری ہاؤس یوز ٹو ٹیک سم پورشن آف دس ٹائم, فجر سے پہلے کا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی صحابی کو نہیں جانتے تھے جو اس پورشن کو ویسٹ کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ لازمی لیتے تھے اس کا, کچھ 10 منٹ, کچھ آدھا گھنٹہ, کچھ 2 گھنٹے, ڈپینڈس. طاووس رحمہ اللہ, طاووس ابن الکیسان الیمنی رحمہ اللہ, وہ کہتے ہیں کہ I don't remember seeing anyone sleeping in the later part of the night in مدینہ, کہ وہ سو رہے ہوں. اور ہم لوگ اگر طاووس رحمہ اللہ آج میرے شہر میں آ جائے نا, he would say کہ I don't see anyone awake at the later part of the night. ایون حتیٰ کہ شاید لا الہ الا اللہ فجر کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں کہ فجر میں جو لوگ آپ جمعہ پڑھتے ہو, آپ لوگ فجر میں کدھر ہوتے ہو؟ اور فجر تو فرض ہے, اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے, اس کے بغیر ہماری آخرت تباہ ہے. اچھا, اس آیت میں نا ایک امیزنگ بات اور ایک ہڈن بات اور ایک انٹریکنگ بات یہ ہے کہ وائی their reward is hidden from their eyes. اللہ نے بتا کیوں نہیں دیا؟ امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیوں یہ لوگوں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں نا, اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جو اجر وہ بھی چھپا دیا لوگوں سے. They are not seen by people, so Allah hides their reward from people. سبحان اللہ, this is amazing. ان کے لیے وہ ہے جو کوئی نہیں جانتا, اسپیشل لوگ ہیں یہ. بٹ ان کی موٹیویشن کے لیے کچھ تو پتہ ہوگا, یعنی کچھ تو ہونا چاہیے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے کچھ بتایا اور کہا کہ ان فی الجنۃ غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها, کہ جنت میں نا ایک کمرہ ہے جو کہ باہر سے اندر سارا اس کے کارنرز نظر آتے ہیں اور اس کے اندر سے باہر کا سارا ویو آتا ہے. جب آرکیٹیکٹ المصور ہے تو امیجن وہ غرفہ, وہ روم کیسا ہوگا. تو ایک صحابی نے پوچھا, فقال ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ لمن ہی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کے لیے ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ جس میں 3 کوالٹیز ہوں گی. لمن اتعب الکلام, جو اپنی بات میں نرم ہوگا, پولائٹ ہوگا, وہ لوگوں کو تانے, لوگوں کی غیبت, چغلی, تیز زبان کا نہیں ہوگا. وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ, جو لوگوں کو کھانے کھلاتا ہوگا.
وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو تہجد پڑھتا ہوگا جب لوگ سو رہے ہوں گے. اس میں یہ کوالٹیز ہوں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو جنت میں یہ غرفات دے دیں گے.